أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. إذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو لہو الحدیث غفلت میں ڈالنے والی باتوں کا کھیل خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے، اور اللہ کے راستے کی دعوت کو مذاق بنائے. ان کے لیے ذلت و عذاب ایسے لوگوں کے لیے. اور جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کے ساتھ منہ پھیر کر چلا جاتا ہے، گویا کہ سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں کے اندر جو ہے کان اس کے بہرے ہیں. ایسے کو آپ جو ہے عذاب علیم کی بشارت دیجیے. اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے رسول جو قرآن تلاوت کرتے تھے، لوگ سنتے تھے، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے لے، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے اور اللہ بہت زبردست ہے، ساری حکمتوں کا جاننے والا ہے. تو کل یہ بات آئی تھی کہ لوگوں میں بعض وہ ہے جو لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے. باتوں کا لہو کے معنی جو غفلت میں ڈالنے والے کھیل ہیں. تو لہو الحدیث کو جو ہے جو آیتوں کا جو شان نزول بیک گراؤنڈ ہے، نظر بن حارث ایک تاجر تھا، تو جہاں کے جا کے جو ہے جب اللہ کی تلاوت کرتے تھے قرآن وغیرہ لوگ سنتے تھے تو جو ہے ارے وہ کیا سن رہے ہیں، ادھر آؤ میرے گھر. تو قصے کہانیاں لا کے لوگوں کو جو ہے سناتا تھا. میں وہاں سے لایا ہوں فارس سے، اس سے سب دلا کے سنا. پھر ایک لونڈی خرید کے لایا تھا. تو جو دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف ہے، کچھ سننا چاہتا ہے انہیں، جا تو اس کے پاس چلے جا، اس کو سنا، جا گانا سنا دیتی. تو شراب پلا، اس کو گانا سنا. تو اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے سب ذریعے. تو لہو الحدیث باتوں کا کھیل، بس باتوں میں انسان کو لگا کہ اللہ کا راستے لگا. تو اس کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرنے والی ہے لہو الحدیث میں آتا ہے. جو کام، جو مشغلہ لفظ انسان کو اللہ سے ہٹانے والا ہے. تو جو اس سے ایکسیپشنس ہیں، جیسے کہ کل آیا تھا تیر کمان سے کھیلو، اپنے گھوڑے کو سجانے کے لیے تم گھوڑ دوڑ کرو، اور پھر تیرنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے پیار محبت سے باتیں کرنا ہے. تو اللہ کے رسول خود جو ہے اس چیزوں کی کہتے ہیں جو ایسے کھیل جس سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے. ایک ہے یا وہ کھیل یا وہ مشغلے جس سے جہاد میں مدد ملتی ہے. یہ دو چیزیں پوائنٹ آؤں. محض جو ہے ٹائم پاس کرنے کا نہیں ہونا چاہیے. ٹائم پاس دیتے سب بیکار. تو لہو الحدیث باتوں کا کھیل، تو سب باتوں میں چلتا ٹائم جا رہا ہے. ٹی وی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، سب کیا ہی. تو باتوں کا کھیل کا لفظ برابر اس پہ فٹ ہوتا ہے ٹی وی کے لیے. بس ٹائم پاس ہو رہا ہے، باتوں کا کھیل ہے نا، باتوں کا کھیل چلا ہوا. ہاں، سیریل کے بیٹھا ہوا لوگ اللہ کے بات سننے کے لیے معلوم ہے قرآن کا بیٹھتے جب بھاگ جاتا. دیکھو نا اس کے لیے کیا فرمایا ہے. سنا ہی نہیں، منہ پھر کے چلا جا رہا ہے آدمی. دیکھ کیا سنایا جا رہا ہے، کتنے لوگ سن رہے ہیں. دیکھو اس کا کلام اللہ کلام. تو ایسے لوگوں کے کانوں کے اندر جو ہے گرانی ہے. کانوں کے اندر جو ہے اللہ نے جو ہے بہرا کر دیا ان کے کانوں کو. ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے لوگوں. تو اللہ کے رسول ایسے کھیلوں کو، ایسے مشغلوں کو جو ہے وہ کرتے. تو یہاں کل آئی تھی بات کہ حبشی نیزوں سے کھیل رہے تھے. نیزوں سے کھیلنا تو جہاد کے لیے سب اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، یعنی وہ مددگار ہوتا ہے. تو مسجد کے سائن میں کھیل رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے عائشہ کو دکھایا، دیکھو
تو اپنی بیوی لٹری کرتے تھے، اللہ کے دیکھ رہے نہیں، ایک چل پتر جا کیا لگتا نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی، تو اللہ آ کے اللہ کے ٹھہرے رہے دروازے کے سامنے، تو یہ جو ہے اللہ کے رسول کے کاندھے پر جو ہے اپنا چڈی رکھ کے دیکھتی رہی، وہاں سے دیکھتی رہی. اب وہ کتنے 9 سال کی 10 سال کی بچی تھی نا، کیا تم تھک گئی کیا؟ نہیں نہیں میں دیکھتا ہوں دیکھتے رہو. وہ تھک گئے مطلب چلے جاؤ بولے. تو ایسے چیزیں دیکھنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے عورتوں کو. تو اللہ کے رسول جو ہے خود دوڑ لگائے ہیں، حضرت کہ آپ تم کو تعجب کریں گے. جب اس میں گئے تھے اور جب آپ اس کو جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کو جانا ہوتا تھا، غزوے کو جاتے تھے، تو کسی بیوی کو لے جاتے تو قرا ڈالتے تھے وہاں سے، کس کا نام رہتا ان کو لے جاتے تھے. یہ دیکھو کیا انصاف تھا آپ کا. آپ جس کو چاہے لے جا سکتے تھے، لیکن جو ہے جانا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قرآن میں نکلا تھا، تو ان کو لے کر چلے گئے. تو وہاں سے جو ہے اللہ کے لوگ دونوں دوڑ لگائے وہاں. یہ دیکھو اللہ کے رسول اس عمر میں دوڑ رہے ہیں، مطلب میں نہیں. تو عائشہ کیا بالکل چھوٹی 8-10 سال کی بچی دوڑ چلے گئی نا، اللہ کے پیچھے پڑے وہاں. تو جیت گئے عائشہ. اس کے بعد پھر اور چند دن ایسا ہو گئے جب کہ عائشہ جو ہے موٹی ہو گئی وہاں سے. بعد میں جو ہے اور ایک بار جو ہے دوڑ لگے کہ چلو دوڑ لگائے، تو جو ہے موٹے کو دوڑنا مشکل ہوتا ہے نا، تو اللہ کے آگے بڑھ کے ہاں دیکھو یہ بدلا ہوگا تمہارا میرا. تو ایک بار جیت گئی تھی، اب میں ایک بار جیت گیا اللہ کو. تو ایسے بزدل اور ایسی جو ہے پزمردہ نہیں تھے اللہ کے رسول، معلوم ہے وہ کام جس سے. تو یہاں حدیث میں اپنے دلوں کو تم جو ہے زندگی بخشو، مردہ دل مت بنو. ربی ہو راحت پہنچاؤ اپنے دلوں کو. تو دل خوش رہا آدمی سب کرے گا، دل مردہ اور اب کیا کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے اب جو ہے سب جا رہے تھے، تو ایک جو ہے اشعار پڑھنے والا تھا، تو اشعار بھی وہ ہونا چاہیے جو مقصد کے اشعار ہوں، خواہش اشعار نہ ہو. ایک آدمی اشعار پڑھتا ایک دم بولے کہاں ہے شیطان، بولے کہاں ہے شیطان، پکڑو اس کو، سب بند کرا جاؤ. تو اس غلط اشعار جو اچھے اشعار ہیں، حکمت کے اشعار ہو رہے ہیں. تو کون سا ایک شاعر تھا، تو وہ جو ہے ذکر نہیں اس کا نام، تو وہ جو ہے اچھے اشعار کہتا تھا. تو اس کے اشعار تھا لبید کے ساتھ تجھے یاد ہے تو جو پیچھے بیٹھا تھا آپ کے پیچھے، میں نے سنا الگ الگ سنا ہے، ارے سنا رے بھی اور سنا 100 اشعار سنے الگ رسول. تو اچھی چیزیں اللہ کی سنتے تھے ایسی. ہاں آپ لگ جا رہے تھے، بانسری کی آواز آنے لگی، تو گانے بجانے کی اعلیٰ آواز. اللہ سب کو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اللہ نے رحمۃ اللہ بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے ہدی للعالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمۃ اللہ عالمین دونوں ہوں. تو مجھے اللہ نے اس بات کو دیا ہے کہ گانے بجانے کی آلاتوں کو زمین دفن کر دوں. سمجھا؟ گانا ہوتے انسان میوزک آتے ہی ختم، جمنے والے کو ختم چلے جاتا ہوں، غفلت تاری ہوئی تھی انسان پر. سمجھا؟ ٹھیک ہے نہیں، شروع ہوا تبلا، شروع ہوا یہ شروع ہوا، میوزک آنے لگی بس. دیکھ رہے سانپ ناچنے لگتا ہے، انسان تو کیا انسان دیکھ پونگی بجاتا میں سانپ کے ناچ کرتا ہوں. تو وہ ہمارے لوگ بھی اس کے اندر ہے، بسم اللہ کرتا دیکھ لو. سب یہ شیعہ رکھے ہوتے ہیں، ہمارے سنی نہیں رہتے لوگ، سب گمراہ عقیدے کے بگڑے ہوئے لوگ رہتے ہیں سبھی، معلوم ہے نا. وہ اس کا پیانو بجانے والا، وہ بجانے والا، میوزک بجانے والا، ہارمون بجانے والے تھوڑے ہمارے لوگ ہیں ابھی بھی، جو ہے عقیدے کے بگڑے ہوئے لوگ رہتے ہیں، معلوم ہے. تو جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اللہ نے اس کو دفن کر، تو یہ لوگ اس کو زندہ کر کے، تو کیسی بات ہے بولو، اس کو باقی رکھے ہوئے. تو ہاں اس لیے غنا اور مزامیر کے بارے میں احکام ہے. تو جو ہے یہاں لہو الحدیث کا جو یہ ہے مفہوم، یہ گانے بجانے کے آلات ہیں، اس کو اللہ کے مجھے مٹا دو. میری امت کے کچھ لوگ جو ہے شراب کو نام بدل کر پئیں گے، ان کے سامنے معازف اور مصابیح کے ساتھ عورتیں گانا گائیں گی. اللہ ان کو دھسا دے گا، بعض کی صورتیں بگاڑ دے گا، بندر سور بنا دے گا. تو بہت سے لوگ ظاہری طور پر نہیں تو اندر تو سور بندر بن گئے، تو کیا کرتے ظاہر نہ تو اندر صفات تو پیدا ہو گئی سور بندروں. ابن عباس اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے، طبلہ، سرنگ کو حرام کیا ہے، اور ہر نشہ والی چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے.
تو عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جا رہا تھا, ایک بانسری کا ہوتا اپنے کان میں رکھ لیا اللہ کے رسول, بس کان میں انگلیاں رکھ لی, پھر پوچھے کہ آواز آ رہی ہے کیا, راستہ بھی بدل دیا وہاں سے, راستہ بھی بدل دیا. اللہ کے رسول پوچھے آواز آ رہی ہے کیا, آواز نہیں ہے تو نکالے وہاں سے. تو عبداللہ بن ابی کے شاگرد نافع ہیں جو امام مالک کے استاد ہیں, نافع جو ہے امام مالک کے استاد, تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی عبداللہ سے جا رہا تھا, ایک دم عبداللہ بن عمر نے جو ہے بانسری کی آواز سنی, کان میں انگلی رکھ لیا, پھر پوچھے وہاں سے کیا آواز آ رہی, کیا آواز آ رہی, کیا, تو آواز بند ہو گئی جب کان میں انگلی رکھ لی. تو میں بولے ایسا کی کیا, میں کہ اللہ کو ایسا کر رہے تھے کہ میں کیا ہوں. تو اس وقت نافع میں بھی بہت عمر والا نہیں تھا, چھوٹا تھا, اس لیے مجھے نہیں کرنے کا نہیں کہا. تو بانسری کی آواز سننے کے روادار نہیں, معلوم میں نے اللہ کے رسول صحابہ کرام انہیں بانسری بجاتا ہے پنگی, دیکھیں نہیں. تو یہ سب لوگ جو ہے بدر سے کیا کہنا چاہیے ان کو, وہاں انجام تو برا ہونے والا ہے, پہلے عقیدہ بگڑا ہوا ان لوگوں کا. تو کون سی چیزیں کھیل, کون سی چیزیں جو جائز اس میں آتی ہیں, کون سی ناجائز آتی ہیں, وہ دیکھو. جو جہاد کے لیے, انسان کی صحت کے لیے ہیں, انسان کو جو ہے زندہ دل بنانے والی چیزیں وہ سب اللہ ہوتی ہیں. جو انسان کو جو ہے اللہ سے غافل کرنے والے یہ سب منع ہے. فحش منکرات میں لے جانے والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے یہ طویل حدیث ہے, نبی رضی اللہ عنہ کا. تو یہ اس حدیث کے اندر 15 کچھ چیزیں ہیں. جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھ لے آدمی, مالی تو ہاتھ لگانا نہیں ہوتی, کس کا ہے اس کو جانا ہے. جب تخذت فیدولا والامانۃ مغنما, امانت کی کیا سمجھ لینا, میرا مال غنیمت کھول میں لگ رکھے ختم. تو جو لوگ کسی اداروں کے ذمہ دار ہیں, جو پیسہ آ رہا ہے کیا سمجھے, وہ پبلک چھوڑنے کا آتے سب وہ پیسہ اپنا ذاتی سمجھ پہلے آنا. جو پبلک پراپرٹی ہے اس کو ذاتی پراپرٹی سمجھ لے لوگوں نے, دیکھا نہیں. پھر آگے وَتُعَلَّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ, اور دین کو جو ہے دنیا کے لیے سیکھا جا رہا ہے. اللہ چاہے اور کیا بات, ایک سیکھ رہے دین, دنیا حاصل کریں گے. دین تو دین علم حاصل کر کے عمل کرنا, اللہ کی رضا حاصل کرنا, آخرت میں. یہ کس کا ہے بتاؤ, یہ بچے کا ہے کہ بتاؤ مجھے. تو جو ہے آج جو سکھ رہا ہے ان کا دیکھو, کیا کوئی آدمی حق, کوئی حق بات سیکھ کے حق بات بول رہا ہے کہ ایک لاکھ حق بولنے والا ہے, بتاؤ مجھے. جب دین دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے, مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا, اور دوست کو قریب کرے گا, باپ کو دور کرے گا, پھر کیا ہوگا. وزارت الاصوات, مسجد میں آوازیں بلند ہوں گی, شور و غل ہوگا مسجد کے اندر. قبیلے کا سردار فاسق آدمی بنے گا, کسی بڑا بنے فاسق فاجر آدمی سردار, چیئرمین سیکرٹری وغیرہ جو کہتا ہے نا, سیکرٹری کی بات, سیکرٹری کیوں رہتا ہے, فاسق فاجر آدمی رہتا ہے. چیئرمین صاحب اور صاحب کون ہے, فاسق آدمی. ہر وہ شخص جو گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہے. فاسق کسے بولتے ہیں, جو گناہ کبیرہ کرنے والا. جب قوم کا سردار ارذل آدمی ہو جائے گا, دیکھو ایک تو سردار یہ ہو گیا, کسی قبیلے کا سردار جو ہے فاسق ہو جائے گا, اور قوم کا سردار کون ہے, جو بدترین قسم کا آدمی ہے وہ سردار بنتا ہے. اخلاق کے لحاظ سے کیا بتاؤں تم کو, ہم کو کیا معلوم کس کے اخلاق کیا ہیں. ہمارے ایک پرانے بزرگ تھے, انہوں نے بول رہے سب کے ناموں بول رہے ہیں. کون ہے قوم کا سردار, کون لیڈر, ایم ایل اے, ایم پی, یہ سب منسٹر کیا رہتے ہیں ان کے اخلاق, بدترین قسم کے اخلاق. اس کے بعد کیا ہے, آدمی کی عزت اس کے شے سے بچنے کے لیے کی جائے گی. یہ چپ بیٹو جی, کیا نہ بولو, بہت خراب ہو رہا ہے. اس کے شر سے بچنے کی عزت کی جا رہی ہے, اور کیا بھی نہیں معلوم ہے. پھر اس کے بعد جو ہے, اور جب گانے والی عورتیں اور گانوں باجوں کا رواج ہو جائے گا, وزہرت القینات, جو گانے بجانے والی عورتیں, والمعازف, گانے بجانے کے آلات بالکل عام ہو گئے. پہلے تو مخصوص آلات تھے, اب کہاں بھی آ سکتے ہیں, چھوٹے اس میں آ سکتے. ایک دم میوزک بجتی نماز میں, مسجد میں کیا وقت ہے معلوم ہے, کسی کا موبائل بج رہا ہے مسجد میں, ایک دم اعلان میوزک بج رہی, کیا ہی کیسے کہاں کی میوزک آتی ہے, ادھر بھی رکھ لیا. اب وہ آلات کی ضرورت نہیں رہی, تمہارے پاس جو آلات ہے سب کرتا ہو کام. ایسے آلات آ گئے ہم,
پہلے وہ سنیما کا یہ تھیٹر گیٹر بولتے تھے، سب یہاں موجود ہے، تھیٹر بھی موجود ہے، میوزک بھی موجود ہے، سب موجود ہے ادھر چھوٹے اس کے اندر. ہاں شرابی پی جانے لگی. اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، صحابہ کرام پر لعنت کریں گے. کیا کرتی ہے جماعت اسلامی، کیا کرتی ہے غیر مقلدین، معلوم ہے؟ ارے ابھی بولے تو ہم کو لے کے بٹھائیں گے یہ کم وقت لوگ ویسے ہی. پرانی بات تو لکھ چھوڑے کتاب. اب وہ جو بھی ان کا جو فالوورس ہے وہی بولتا ہوں. حبلی میں تقریر کیا ایک آدمی ان کا امیر جماعت، کوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، صاحب یہ کیا صحابہ کرام کو برا مت کو، غلطیاں ہی تم کون غلطیاں پکڑنے والے ان کی. تو پہلے لوگ امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے. اس وقت تم انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا، زلزلوں کا، زمین کے دھنس جانے کا، صورتوں کے مکس ہو جانے کا. کیا امت کے حالات ہیں دیکھو. بولیں یہ حدیث کو بار بار پڑھیے، دیکھیے اس وقت پوری دنیا کا نقشہ یہ ہے کہ نہیں. دیکھو پوری دنیا کا نقشہ یہ سمجھا، اس کو بیان کیا جائے. پڑھتے جائیے، دیکھیے کیا حالت ہے. 1400 برس پہلے اللہ کے رسول نے جو خبر دی تھی آج وہ یہ حالت ہے. تو گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام نہ کریں، گناہ عام ہو جائیں تو ایسے عذاب نازل ہوتے رہتے ہیں. دیکھو وہاں زلزلہ آ گیا، وہاں سے ایک پلین گر گیا، وہاں سے یہ ہوا، چل رہا ہے دیکھنا. تو کل ہی بیان کیا تھا کہ صوفیہ کرام جو سنتے تھے وہ کنڈیشن لگائے تھے انہوں نے. سنانے والا کیسا ہونا پہلے عورت اور بچہ نہیں ہونا، بالکل شریعت کا پابند ہونا سنانے والا، دین کا عالم ہونا، دین کا اچھا سمجھنے والا ہونا، سنانے والا. یہ دیکھو کوئی اشعار سنا رہے تو کوئی عورت آپ کو سنا رہی تو نہیں، عورت کے اشعار نہیں سنیں گے، عورت سے نہیں سنیں گے. جو دین کا پختہ عالم، سنانے والا، مسمی سننے والا. کیسا تمہارا کوئی نماز یہ وہ کوئی کوٹ نہیں رہنا ہے، سب چیزیں فارغ ہو کے وہ اچھا کلام سن. کلام کیا ہو؟ صحیح کلام ہو، کوئی فرض کلام نہ ہو، اور کوئی آلات نہ ہو مزابر کی. 4 کنڈیشن آتے ہیں انہوں. اب ہے قوالی میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے تبلات کیسا رہتا ہے؟ فاسق فاجر میں رہتا ہوں، معلوم ہے؟ تبلا فاسق فاجر. سننے والے کیسے؟ سننے والے پبلکلی نہیں کرنا ہے، وہ چپ خاص اپنا ہی وہ سنتے تھے. اس لوگ صوفیہ کرام سنتے تھے اپنے خاص، جو لوگ جو شریعت کا رکھنے والے پابند ہیں انہوں سنتے تھے. یہ عوام کے لیے تھا وہ. یہ 4 کنڈیشن تھا. انہوں نے سماع کو، سننے کو، پاکیزہ اشعار سننے کو جائز قرار دیا تھا، کیونکہ جو ہے اشعار سے انسان کے اندر جو ہے تازگی پیدا ہوتی ہے، دل لطافت پیدا ہوتی ہے. یہ بات ایک شعر سنتے ہی کتنا ہوتا آدمی ہوتا نا. وہ ڈاروین لکھا ہے بیچارہ، بولا ایک شعر سنے تو ٹانک پیس ہوتا کر بولتا شعر سننا کیا، شعر پڑھو اس سے ایک ٹانک پیس کا ہوتی ہے دل دماغ. تو اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد